ہارون الرشید کی کہانی 2000 الفاظ پر مشتمل۔ تعارف: ہارون الرشید عباسی خلافت کا مشہور اور نہایت عادل و انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ 766 میں پیدا ہوا اور 786 میں خلافت کی مسند پر بیٹھا۔ اس کی خلافت کو اسلامی تاریخ میں سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں علم، فن، عدل، معیشت اور فتوحات نے اپنی انتہا کو چھوا۔ ہارون الرشید کی شخصیت نہ صرف بادشاہ کی حیثیت سے بلکہ ایک نیک دل، عبادت گزار اور رعایا پرور حکمران کے طور پر بھی یاد کی جاتی ہے۔ اس کے دور کو ایسا زمانہ کہا جاتا ہے جس میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی و ثقافتی مرکز بن گیا۔ خلافت کی مسند پر فائز ہونا: ہارون الرشید اپنے والد میدی کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ ابتدا میں ہی اس نے اپنے بھائی ہادی کے دور کی سیاسی مشکلات کو ختم کیا۔ خلافت سنبھالتے ہی اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور دشمنوں کو شکست دینے کے لیے نہ صرف لشکر تیار کیے بلکہ انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ بغداد اس کے دور میں ترقی کی معراج پر پہنچ گیا۔ گلیاں روشن، بازار آباد اور تعلیمی ادارے قائم تھے۔ ہارون الرشید نے بیت الحکمت کے نام سے ایک عظیم علمی مرکز قائم کیا جہاں دنیا بھر کے علماء، مترجمین اور سائنسدان جمع تھے۔ یونانی، ہندی اور ایرانی کتب کا عربی میں ترجمہ ہوا اور علم کے دروازے کھل گئے۔ ہارون الرشید کا طرزِ حکومت: ہارون الرشید راتوں کو بھیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں نکلتا اور اپنی رعایا کے حالات دیکھتا۔ اگر کسی غریب کے گھر میں فاقہ ہوتا تو فوراً مدد کرتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو خزانچی کو حکم دیا کہ فوراً راشن اور سونا پہنچایا جائے۔ اس کا مشہور جملہ تاریخ میں درج ہے کہ اگر زمین پر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن ہارون سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اس کے انصاف اور رعایا پروری کی مثال تھی۔ علمی و تہذیبی ترقی: ہارون الرشید کا دور صرف جنگوں اور سیاست کا ہی نہیں بلکہ علم و تہذیب کا بھی دور تھا۔ بغداد میں علماء کو عزت دی جاتی، شعراء کو دربار میں مقام ملتا اور فلسفیوں کو انعامات ملتے۔ جاحظ، ابو نواس اور دیگر مشہور اہل قلم اسی دور میں دربار سے وابستہ رہے۔ اس دور میں عربی ادب نے بے مثال ترقی کی۔ بغداد کو علم و ادب کا مرکز بنانے میں